अस्सलाम वालेकुम ग्रुप मेंबर, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अच्छा ग्रुप मेंबर, हमने दफ़ा 51, 52 और 54 को पढ़ लिया था कल। आज हम पढ़ेंगे दफ़ा नंबर 55, आवारागर्दों, आदि डाकुओं वगैरह की गिरफ़्तारी। अब इस दफ़ा में ये आवारागर्दों और आदि डाकुओं से क्या मुराद है? अच्छा, इस दफ़ा की जो वज़ाहत करने से पहले मुझे कई दोस्तों ने मैसेज किया कि सर आप पश्तो में इसको एक्सप्लेन किया करें, हमें उर्दू में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, मुश्किलात का सामना हमें करना पड़ता है। तो मैं ब्रदर आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि एक पुलिस ऑफ़िसर के लिए उर्दू बोलना और लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उर्दू नहीं लिख सकते, आप बोल नहीं सकते, तो फिर आप एग्ज़ाम कैसे पास करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। उर्दू तो ये हमारी ऐसी ज़बान है जो हर कोई समझता है, हर कोई जो है ना उसको आसानी होती है, हर इलाके का जो फ़र्द है उसको आसानी से बोल सकता है और उस पे जो है ना वो लिख भी सकता है। तो मैं कोशिश करूँगा कि उर्दू के साथ-साथ पश्तो में भी जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं उनको थोड़ा बहुत इश्यू है, तो मैं पश्तो में भी उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अच्छा, ये आवारागर्द जो है ना वो ऐसे अशख़ास होते हैं जिनका कोई पेशा नहीं होता, कभी एक जगह कभी दूसरी जगह, और मुख्तलिफ़ किस्म के जराइम में मुलविस होते हैं, मुआशरे का जो अमन है उसको जो है ना तबाह करते हैं और डाके डालते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की जराइम पेशा लोगों से उनका मिलाप होता है। तो ऐसे लोगों की जो है ना सरकूबी के लिए, उन लोगों को पकड़ने के लिए, उन लोगों मुआशरे को जराइम से पाक करने के लिए ये इख्तियार जो है ना ऑफ़िसर इंचार्ज थाना एसएचओ को जो है ना वो दिया गया है, एसएचओ को, कि वो जो है ना अपने इलाका में जो उनका इलाका होता है उसमें क्या करे, ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करे। ऐसे लोगों को गिरफ़्तार करे ताकि जराइम का क्या हो, इंसदाद हो, जराइम को रोका जा सके। ठीक है ना? तो चलो शुरू करते हैं इस दफ़ा को। अच्छा, इस दफ़ा में फर्स्ट जो इसका है ऑफ़िसर इंचार्ज थाना मजाज़ है। अगर आपको क्वेश्चन में आ जाता है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि कौन से दफ़ा के तहत पुलिस ऑफ़िसर इंचार्ज थाना को इख्तियार हासिल है कि वो आवारागर्दों, डाकू वग़ैरह को गिरफ़्तार करे, किस दफ़ा के तहत? या आवारागर्दों और डाकुओं को गिरफ़्तार करना किस रैंक के पुलिस ऑफ़िसर, किस ओहदा के पुलिस ऑफ़िसर जो है ना वो उसको गिरफ़्तार कर सकता है। तो आपने जो है ना ये ऑफ़िसर इंचार्ज थाना जो है ना आपने याद रखना है। ये जो है ना इसको बिला वारंट गिरफ़्तारी की इख्तियारात हासिल हैं। ठीक है ना? ये जो ऑफ़िसर इंचार्ज थाना है, ये एसएचओ है, ये क्या करेगा, ये जो बिला वारंट गिरफ़्तारी के इख्तियारात जो होते हैं ये दफ़ा 54 के तहत, ठीक है ना? ये जो गिरफ़्तारी करेगा ये एसएचओ, ये दफ़ा 54 के तहत जो है ना वो 10 सीआरपीसी जिसमें हमने कहा था बिला वारंट गिरफ़्तारी की इख्तियारात। तो ये जितनी भी ऐसे डाकू हैं, आवारागर्द हैं वग़ैरह जो अशख़ास हैं उनकी जब वो गिरफ़्तारी करेगा, बिला वारंट करेगा दफ़ा 54 के तहत, वो इनकी गिरफ़्तारी जो है ना वो अमल में लाएगा। ये जो 55 है ये तो सिर्फ़ आवारागर्दों और डाकुओं के बारे में बताया गया है कि ये आवारागर्द जो डाकू वग़ैरह होते हैं उनको ऑफ़िसर इंचार्ज गिरफ़्तार कर सकता है, ठीक है? उसको गिरफ़्तार करेगा। तो बिला वारंट की जो गिरफ़्तारी होगी ये वाली, ये दफ़ा 54 के तहत ये ऑफ़िसर इंचार्ज थाना जो है ना ये क्या करेगा, इसको गिरफ़्तार करेगा। अच्छा, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो दफ़ा है इसमें ऑफ़िसर इंचार्ज थाना जो है ना अपने इलाका, अपने हुदूद में किसी भी जो है ना आवारागर्द को और डाकुओं को गिरफ़्तार कर सकता है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास फर्स्ट जो हमारे पास ज़ेमन है, फर्स्ट ज़ेमन, वो ये कहता है कि किसी शख़्स को जो ऐसे स्टेशन के हुदूद में, यानी थाना के हुदूद में, ऐसे हालात में अपनी मौजूदगी को छुपाने की इख्तियात कर रहा हो, ठीक है ना? यानी वो जो है ना थाना की हुदूद में ऐसे फिर रहा हो और जो है ना अपने आप को छुपा रहा हो, ठीक है ना? और जिनसे ये बावर की जिससे ये जो है ना मालूम किया जा सके, जिससे ये पता चलता हो कि काबिल-ए-सनद जुर्म के इर्तिकाब की खातिर ऐसी एहतियात कर रहा है। मतलब वो ये एक शख़्स है, वो ऐसे हालत में अपनी मौजूदगी को छुपा रहा है, ठीक है ना? तो जिससे एक पुलिस ऑफ़िसर को पता चलता है कि ये जो शख़्स है, ये किसी जुर्म का इर्तिकाब करने के लिए ऐसे फिर रहा है, कोई इख्तियात वग़ैरह कर रहा है, किसी शख़्स को मारने के लिए या किसी डाका डकैती कोई भी जो जुर्म हो काबिल दस्तंदाज़ी, उसके लिए कोई ये तदबीर कर रहा है और यहाँ पे इसको फिर रहा है। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप बताइए, ऐसे एसएचओ किसी गश्त पे इलाके पे जा रहे हैं तो किसी जो है ना एक इस तरह कोई पहाड़ है या कोई दर्रा है या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे कोई एक शख़्स है, तो वो जो है वो पुलिस को देखते ही अपने आप को छुपा लेता है एक जगह किसी जगह। फिर जब पुलिस को देखती है तो फिर साइड पे हो जाता है ना। तो इसी तरह फिर शक पड़ता है पुलिस को ना कि ये जो शख़्स है ये पता नहीं, ये जब पुलिस को देखता है तो उनके हरकत और सकनात इस तरह हो जाते हैं कि ये कोई काबिल दस्तंदाई जुर्म का इर्तिकाब करने वाला है। कोई इस तरह के जुर्म का, तो ऐसे शख़्स को फिर पुलिस ऑफ़िसर जो है ना वो क्या कर सकता है,
گرفتار کر سکتا ہے، یعنی آفیسر انچارج تھانہ جو ہے نا وہ کیا کر سکتا ہے، وہ اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اچھا، یہاں تک تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد جو ہے جو ضمن بی ہے وہ یہ کہتا ہے ہر شخص جو اس اسٹیشن کے حدود میں بظاہر کوئی معاش نہ رکھتا ہو یا تسلی بخش جواب نہ رکھتا ہو۔ اب ایک شخص ہے، ایک آفیسر انچارج تھانہ اس کو جو ہے نا اس سے پوچھتا ہے کہ آپ اس کو شک کے بنا پر کھڑا کرتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو میں روزانہ یہاں پہ دیکھتا ہوں، آپ یا کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، آپ کا کیا معاش، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا ہے، کوئی جواب نہیں دیتا، ان کے پاس کوئی تسلی بخش جواب نہیں ہوتا کہ میں کس وجہ سے یہاں پہ رہا ہوں یا میرا کیا معاش ہے، معاش میں کہ میں کیا نوکری کرتا ہوں، کیا کاروبار کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اس کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیتا تسلی بخش۔ تو پولیس آفیسر ایسے شخص کو بھی جو ہے نا آوارہ گردوں کی لسٹ میں جو ہے نا اس کو کیا کر سکتا ہے، گرفتار کر سکتا ہے۔ اچھا، جو تیسرا دفعہ ہے وہ یہ ہے سی جو آپشن ہے، ہر ایسے شخص کو جو شہرت سے ڈاکو، نقب زن، چور، عادتاً چوری کا مال لینے والا، مال مسروق کا لینے والا، یا جس کی شہرت عادتاً احتساب بالجبر کرنے والا، احتساب بالجبر کا ارتکاب کرنے والا، بالعموم لوگوں کو نقصان پہنچانے یا خوف میں مبتلا رکھتا ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہاں پہ یہ جو تیسرا ہے وہ بہت ہی، یعنی اس میں ساری جو ہے نا وہ ایکسپلینیشن، ساری وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ہر وہ شخصوں جو عادی ڈاکو ہو، یعنی اس کو عادت ہو ڈاکے ڈالنے کا، کب بہت سی مرتبہ یہ ڈکیتی میں پکڑا گیا اور پھر عدالت سے جو ہے نا وہ پھر اس کی خلاصی ہوئی ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ کئی مرتبہ یعنی ان کے خلاف جو ان کا ریکارڈ ہو، پولیس اسٹیشن میں جو ان کا ریکارڈ ہو، اس میں جو ہے نا ڈکیتی کی کئی جو ہے نا اس طرح کے پرچے وغیرہ ہو چکے ہیں ان کے خلاف ہو۔ نقب زن ہو، یعنی وہ چوری کرتا ہے، نقب توڑتا ہے، تالوں کو توڑ کر گھروں میں داخل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، چوری وغیرہ کرتا ہے۔ اور چوری کا مال مین کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جب بھی کوئی چوری کرتا ہے تو وہ اس کا یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ چوری کا مال جو ہے نا وہ خریدتا ہے دوسروں سے، ٹھیک ہے نا، وہ مال لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ عادتاً احتساب یعنی وہ بتہ لیتا ہے، جس کو ہم بتہ خوری کہتے ہیں، لوگوں سے زور پہ بتہ لیتا ہے، اور ایکسٹارشن جس کو کہتے ہیں نا وہ لیتا ہے، یا جو ہے نا اس کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس وجہ سے اور لوگوں کو نقصان پہنچاتا ہے یا اس کو خوف میں رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسے اشخاص جو ہوتے ہیں ان کو پولیس آفیسر انچارج تھانہ جو ہے نا وہ کیا کر سکتا ہے، اس کو گرفتار کر سکتا ہے۔ اور ایسے اس کے جو ہے یہ جو ضمن ہے، یہ جو دفعہ 55 ہے، اس کے ٹوٹل جو ضمن ہے وہ 3 ہے۔ کون سی ہے؟ 3 ہے۔ یہ ایک 1 ہو گیا، یہ 2 اور یہ 3، ٹھیک۔ کبھی کبھی ایسا بھی آ سکتا ہے کہ دفعہ 55 کے ٹوٹل کتنے ضمن ہے، ٹھیک ہے نا، یا آوارہ گردوں، احتساب بالجبر، عادتاً چوری کا مال لینے والوں کا ذکر دفعہ 55 ضمن 1، ضمن 2، ضمن 3، ضمن اسی طرح آپ کو آ جاتا ہے۔ تو آپ نے جو ہے نا ضمن 3 55، ضمن 3 کو آپ نے جو کیا کرنا ہے، ٹک دینا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ اس کا جو ہے نا صحیح جواب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پہ ان کی جو ہے نا یہ بہت امپارٹنٹ ہے، 3 ضمن نمبر 3 ہے نا، یہ بہت امپارٹنٹ ہے یہ والا، ٹھیک ہے، اس کو ہے نا آپ نے یاد رکھا ہے۔ ٹوٹل اس میں کتنے ہیں؟ 3 ضمن ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کی تشریح کی طرف آتے ہیں۔ تشریح اس کا یہ ہے کہ یہ جو آوارہ گرد ہے یا ڈاکو وغیرہ ہے، ان کو ان کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جو آفیسر انچارج تھانہ کو یہ پاور دی گئی ہے، ان کو جو ہے نا یہ اختیار دیا گیا کہ ایسے لوگوں کو آپ پکڑے، اس کا مقصد ہے کہ عادی جو مجرمان ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، عادی مجرمان، ان کا کیا کرنا ہے؟ بدماشوں وغیرہ عادی مجرمان کی سرکوبی کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو ختم کرنا ہے، اس کو روکنا ہے جرائم سے۔ اس دفعہ کے تحت یہ اختیار صرف آفیسر انچارج، صرف یہاں پہ صرف آفیسر انچارج تھانہ لکھا ہے۔ 55 کے تحت یہ آفیسر انچارج تھانہ کو اختیار حاصل ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پولیس آفیسر کو وسیع اختیارات عطا گئے ہیں۔ اس میں جو ہے نا ایک پولیس جہاں بھی آپ اس بات کو آپ سمجھیں کہ جہاں پر ایک پولیس آفیسر آئے نا، ایک پولیس آفیسر ورڈ، جہاں پہ یہ ایک پولیس آفیسر ہے، آپ دیکھیں یہاں پہ ایک پولیس آفیسر، تو یہاں پہ عہدہ یعنی عہدے کا پولیس آفیسر یا تو وہ سب انسپیکٹر ہوگا، یعنی ایس آئی ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک پولیس آفیسر سے کیا مراد ہے؟ یعنی
کسی عہدے کا پولیس آفیسر یعنی پولیس آفیسر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ جو ہے نا وہ ایس آئی بھی ہو سکتا ہے، وہ اے ایس آئی بھی ہو سکتا ہے، یعنی مخصوص جو ہے نا اس کو ہر کوئی پولیس آفیسر جو ہے نا ہر کوئی میں پھر کنسٹیبل سے یعنی ایس آئی تھا، انسپیکٹر تھا، جو بھی جتنی بھی پولیس کے رینکس ہے جو ہے نا اس کو پھر اختیارات حاصل ہو جاتے ہیں. لیکن اس میں یہ ہے کہ اس میں ایک پولیس آفیسر کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو آفیسر انچارج تھانہ کی طرف اس کا اشارہ ہے کہ اس میں ایک پولیس آفیسر ہے، آفیسر انچارج، وہ یہ اختیارات دفعہ 55 کے تحت استعمال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا دفعہ ہاضہ کے تحت گرفتاری کس جرم کی پاداش میں نہیں لائی جاتی بلکہ یہ ایک انسدادی دفعہ ہے. اب ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے نا اس نے کوئی جرم کیا ہے تو ہم اس کو گرفتار کرنے کے دفعہ، اس میں جو صرف اور صرف جرائم کے انسداد، یعنی جو جرائم لوگ جرم کرتے ہیں ان کو روکنے کے لیے یہ ایک انسدادی دفعہ ہے. کیا ہے؟ انسدادی دفعہ ہے. اگرچہ کسی شخص کا عادی مجرم ہونا جرم نہیں ہے، کوئی شخص ہے نا وہ عادی مجرم ہے، یعنی وہ کئی مرتبہ اس کے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہیں، وہ پھر عدالت سے بری ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ پھر آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ نے کوئی جرم کیا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے فی الحال تو اس نے کوئی جرم نہیں کیا ہوتا نا، تو عادی مجرم ہوتا ہے، لیکن فی الحال تو ان کے پاس اس کے خلاف کوئی ایسی جو ہے نا ایکٹیو کوئی پرچہ نہیں ہوتا جس کے تحت آپ ان کو گرفتار کر سکے. لیکن آفیسر تھانہ کو اس دفعہ کے تحت بدنام شخص کو گرفتار کرنے کے اختیار، جو بدنام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو گرفتار کرنے کا اختیار دیا گیا ہے. اور ایک امپارٹنٹ بات ہے کہ یہ آفیسر انچارج تھانہ یہ گرفتاری جو ہوتی ہے صرف اپنے حدود میں، اپنے تھانہ کے حدود میں، ٹھیک ہے نا، اپنے تھانہ کے حدود میں کیا کرے گا، وہ کرے گا. یہ گرفتاری دوسری حدود میں کرے گا تو یہ غیر قانونی ہوگی. ٹھیک ہے نا. کوئی تھانہ انچارج اپنے حدود سے باہر گرفتاری کرے گا تو وہ کیا ہوگا، غیر قانونی ہوگی، وہ جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوگی. تو امید ہے یہاں تک آپ کو جو ہے نا سمجھ آ گیا ہوگا یہ جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا ہے. ٹھیک ہے. یہ دفعہ 55 جو تھا یہ میں نے آپ کو پڑھا لیا ہے، اس میں اور گردوں اور ڈاکوں وغیرہ کی جو ہے نا بات کی گئی ہے. اب پشتو میں جو لوگ نہیں سمجھتے اس کو تھوڑا میں ایکسپلین کرتا ہوں. اچھا دغه دفعه چې کومه ده کنه دا د اورګردو او ډکوان چې کوم دي دغه گرفتاری لپاره افیسر انچارج تانه ته د اختیار ورکړ شوی دی چې دا بلا وارنټ په دا کسان نسی. په هغې کې هغه خلک دي چې په پیله ضمن کې دا خبره ده چې د ایسچو په د ایریا کې یعنی هغې په علاقې کې داسې کس وي چې هغه خپله موجودګي پټوي، چې وایي چې رسه افیسر انچارج تانه ته یا ایسچو ته دغه معلومه شي چې دا کس خو څه احتیاط کوي او جرم ارتکاب کولو کوشش کوي، نو داسې کس چې دا پولیس گرفتارولی شي. دویم هغه خبره چې دویم ضمن چې دی کې دا وایي چې هر هغه سړی چې هغه څه ذریعه معاش نه لري او هغې بارے کې دا ایسچو ته څه دغه نشي، ذریعه معاش دا مطلب چې څه بزنس او څه د چې ته جاب چې ته روزګار مزګار نه وي او دا مطلب دې څه تسلي جواب نشي ورکولی، نو هغه کس چې د هغه هم افیسر انچارج تانه چې د هغه گرفتارولی شي. بل دینه علاوه افیسر انچارج تانه ته دا هم اختیار حاصل دی چې عادتي ډکوان شول، چور شول، هغه خلک شول چې دا غلې مال اخلي، یا هغه خلک شول چې هغه بتا اخلي، بتا ته اخلي خلکو نه چې ماته په زور باندې پیسې کوي او خلکو ته نقصان رسولو کوشش کوي او په هغه کې ایستي، په ډور کې ایستي، په خوف کې ایستي. نو دغه خلکو ته چې کوم دغه اختیار حاصل دی چې افیسر انچارج تانه دغه خلک چې دي دغه گرفتار کړي. د دې 3 ضمن دي، سودی ټوټل 3 ضمن دي، نو دا 3 ضمن به تاسو یاد ساتئ. او دا دفعه چې دا به ایسچو چې دی ایسچو په خپل علاقې کې به دغه گرفتاری کوي، په دې نه علاوه په بل علاقې کې نشي کولی، که بل علاقې کې وکړي نو دا به غیر قانوني وي. نو دا اختیار صرف اور صرف افیسر تانه ته اختیار دا حاصل ہے. امید یہ جو ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے لیے بنائی ہے پشتو میں بھی میں نے آپ لوگوں کو سمپلی ایکسپلین کر دیا ہے. جو لوگ نہیں سمجھتے اردو کو تو ہوپ فلی جو ہے نا یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو نیکسٹ ویڈیو جو ہماری ہوگی انشاءاللہ وہ جلد اپلوڈ کی جائے گی. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی جو رجسٹریشن ہے وہ جو آپ لوگوں نے پے کرنی ہے وہ ٹائملی کرے. 2 تاریخ 3 تاریخ کے بعد جو ہے نا پھر آپ کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. میں آپ لوگوں کا ٹائم جو ہے نا سیو کر رہا ہوں، اس وجہ سے یہاں پہ آپ لوگوں کے بار بار جو ہے نا میں یہاں پہ ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں. آپ میرے سب بھائی ہیں، میرے لیے خوشی کا مقام ہو کہ آپ لوگ پاس ہو اور آپ لوگ اچھے نمبر حاصل کر سکو. اور آپ لوگوں یہ جو میں جو بھی ویڈیو یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں تو اس پہ آپ فیڈ بیک دو.
آپ ہاں بتاؤ کہ یہ جو ویڈیو میں نے بنائی ہے اس میں سر اس بات کی ہمیں سمجھ نہیں آئی ہے تو میں آپ کو ایکسپلین کروں گا، اس سے مجھے خوشی ہوگی. نو تاسو کوشش کوئ چې یاره تاسو لکه خپل څومره چې تاسو زه دلته کې دغه تاسو زه ایکسپلین کوم که بیا تاسو ته هم په دې کې څه پرابلم وي، تاسو وضاحت نوره غواړئ نو ما ته تاسو بقاعده میسج کوئ، نو انشاءالله زه به هر قسم ته تاسو ته د جواب درکوم. ما ته به خوښي وي. باقي تاسو خپل رجسټریشن چې کوم دغه دی هم مکمل کړئ 2-3 تاریخ پورې، او تاسو چې کوم سلیبس دی دا لینتې دی B1 والا کوشش وکړئ خپل یو لاګاو ساتئ. پولیس افیسر چې دی هغه دپاره پکار دی چې هغه یو لاګاو ساتي خپل لاس سره، نو انشاءالله تاسو به کامیاب وئ. شکریہ.